بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ آج کی بات ہم دعا پر کرتے ہیں۔ دعا جو بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے بھی پہلے خبر ایک کل سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی تھی، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی۔ اس طرح کے چیپ اور اس طرح کے ذلیل لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ایک عورت نے فیصل آباد میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ اس کے سپورٹر ہیں، اس کی دوسری بہن اور اس کا جو شوہر ہے وہ۔ اس طرح کے چیپ اور کمینے لوگ کیوں ہمارے معاشرے میں اٹھ کر آ جاتے ہیں؟ یا تو یہ سائیکوپیتھ ہوتے ہیں یا پھر ان کو کسی کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ اب یہ تو تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن یہ حقیقت ہے جس پر آپ بھی امید کرتا ہوں کہ اتفاق کریں گے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی اس طرح کے چیپ لوگوں کو موقع دیتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ پیروں پر جو ہے وہ زیادہ اپنا اعتماد کرتے ہیں، کسی کی روزی کھولوانی ہے، کسی کا رزق باندھا ہوا ہے، کسی کا کچھ ہے تو کسی کا کچھ، لیکن اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ رازق اللہ ہے اور وہ بار بار قرآن مجید میں یہ کہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے کو ہمارے خون میں یہ چیز شامل ہے۔ لوگ چاہے جتنا مرضی باتیں سنا لیں، جتنا مرضی اپنے معجزوں کا ذکر کر لیں، اپنی باتیں سنا لیں، ہمارے کلمے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اس طرح کے چیپ اور کمینے لوگوں کی حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان کی سرکوبی کریں۔ اب بات کرتے ہیں دعا کی۔ دیکھیں، میں پہلے ایک ویلاگ میں ذکر کر چکا کہ ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ ویڈیو اس کا تسلسل سمجھ لے، میں نے ان باتوں کو تھوڑا ایکسپینڈ کر کے بتایا ہے۔ اب بھی تھوڑا سا اسی معاملے میں ایکسپینڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، رب تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں جو مانگنے پہ خوش ہوتی ہے، لیکن دعا کرتے وقت دعا کے اندر ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہم نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے جب ہم دعا کریں تو ہمیں صبر ہونا چاہیے، کیونکہ دعا یہ نہیں ہے کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض دعائیں آپ کے لیے قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں یہ فارمولہ بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، قریب ہے کہ جو چیز تم مانگو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور قریب ہے جو چیز تم نہیں مانگ رہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یعنی کہ جو تم ضد کر کے مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، جو چیز تم کہہ رہے ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں چاہیے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بہت ساری مثالیں، بہت ساری باتیں ہمارے پاس اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، دعا کے اندر ایک یقین ہونا چاہیے، ایک مان ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، فلاں دوست کے اوپر مجھے فخر ہے، فلاں دوست کے اوپر مجھے مان ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا یا میری یہ بات ضرور پوری کرے گا۔ اب اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ 80 کی دہائی میں ایک شخص جو بہت غریب تھا، وہ اس کا واقعہ ملتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ماں باپ نے پرورش کی غربت میں، بیٹا بھی بڑا ہوا اور حساس نکلا۔ کوششوں سے مڈل ایسٹ کے اندر اسے جاب مل گئی۔ 80 کی دہائی کی یہ بات ہے۔ اس وقت اس دور میں بیٹے کی تنخواہ اتنی تھی جس طرح آج کے لاکھوں ہیں، مطلب 5 سے 10 ہزار اس ٹائم ہوگی جو 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے آج کے دور میں، اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں۔ ہوا یہ کہ اس نے اپنی ضرورتیں
اپنے خرچ کو بڑھایا نہیں۔ اس بندے نے جس کا بیٹا مڈل ایسٹ میں جاب کرتا تھا، اس نے اپنی ضرورتیں ویسے کی ویسی رکھیں، لیکن آج کل ہم یہ کرتے ہیں کہ پیسے اگر زیادہ آ گئے تو اپنی ضرورتیں بھی زیادہ بڑھا لیتے ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ اس کے محلے میں ایک بیوہ رہتی تھی، بیوہ خاتون کی ایک جوان بیٹی تھی، اس کی شادی کرنی تھی اس عورت نے۔ اس بندے نے کہیں اس سے یہ کہہ دیا کہ میرے بیٹے کی ملازمت مل گئی ہے، میں تمہیں اس کا خرچہ ضرور دوں گا، آنے والی مہینے کی اس تاریخ کو اس نے کہا یہ میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو۔ اب جو ہی اس بندے نے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے خرچہ ضرور دوں گا، اس دن سے اس نے پیسے ہی نہیں بھیجے۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، بندہ پریشان، حالات اور واقعات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، اور جب غربت میں تھا تو کبھی کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے یا یہ معاملہ ہے۔ ہوا یہ کہ وہ کسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا 5 وقت کی، اور عشاء کے بعد وہ مسجد سے باہر نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ بندہ آج کل تھوڑا پریشان ہے، یہ گفتگو کرتا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن آج کل تھوڑا سا گھبرایا لگتا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ پوچھنے کی کوشش کی، بتایا نہیں بندے نے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں تو کہہ دیتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں، لیکن یہ مسجد سے نہیں نکلتا۔ وہاں پہ پتا چلے گا کہ یہ کیا معاملہ کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، کسی سے کوئی بات کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے ایک دن، تو اس نے کہا کہ جی میں ابھی آ رہا ہوں، جو اس کا معمول تھا۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کے کہنے پر لائٹیں تو بند کر دیں، لیکن دروازے کی ایک سائڈ تھوڑی سی کھلی رکھی۔ وہ محراب کے اوپر کھڑا ہوا جہاں پہ امام مسجد کھڑے ہوتے ہیں، اور دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کے کہنے لگا پنجابی میں، اوے ربا میں او دے نال وعدہ کیتا ہے، مینوں پیسے بھیج، ویکھدا نہیں او دی بیٹی دی تاریخ شادی دی قریب آ گئی ہے، ہن میں تیرے علاوہ کدے نال گل کراں، مینوں دس۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اظہار کا اس طرح بھی موقع ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بندوں نے سوچا کہ یار کوئی پتہ کریں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب بندوں نے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کیا، پتہ چلا کہ وہی بیوہ ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اور اس نے اس کو کہا ہوا تھا پیسوں کا، اور اس نے اس سے وعدہ کر لیا۔ اس وجہ سے اب لوگوں نے پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے کہ اس بندے کی ہیلپ کرتے ہیں، اگرچہ اس نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن جس رب تعالیٰ سے وہ مان رکھ کے، یقین رکھ کے یہ دعا کرتا تھا، اسی رب نے اس کی مدد کی، اور اس سے پیسے، اس کے بیٹے نے پورے پیسے جتنے مہینے کے نہیں بھیجے تھے وہ سارے پیسے بھیج دیے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی بے ادبی نہیں کر رہا، اللہ پر ایک یقین ہے اسے، جس طرح ایک بیٹے کو باپ کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ آپ تو بہت امیر ہیں، باپ چاہے جتنا مرضی غریب ہو، آپ تو بہت امیر ہیں، مجھے تو یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر ایک دوستی والا حصہ آپ رکھیں، اور اس کے اوپر ایک مان کا حصہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر مان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز کرے گا، اور اس پر بھروسہ اسے بہت خوشی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنے آس پاس رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔